میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین میں۔ بہت ہی پیارا پروگرام ہے جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، سورہ فیل کون سے پارے میں ہے؟ سورہ فیل کون سے پارے میں ہے؟ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم حدیث یاد کرنے والے ہیں وہ ہے الجمعۃ 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 حج 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 الفقراء، الفقراء، الجمعۃ الجمعۃ حج حج الفقراء۔ الفقراء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سب کہہ دیں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے عفیف بھائی کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ دیں، کہہ دیں ہاں ماشاء اللہ۔ ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں، اتنی محنت سے آپ کو حدیث پاک یاد بھی کرا رہے ہیں، آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے پتہ نہیں یہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ بھائی حدیث پاک کو کیا کرنا ہے؟ کون سا سیگمنٹ شروع ہوا ہے؟ ایک پیاری حدیث۔ اور آپ سب نے کھانا کھایا ہوا ہے؟ جی ناشتہ تو کیا ہوگا، ابھی کھایا نہیں کھایا تو کیا کس لیے؟ آواز یہ ہے نا، سب کے پاس آواز ہے، اللہ کی نعمت ہے نا، یہ زبان ہے، زبان ہوگی، ابھی یہ نہیں کہوں گا دکھایا ورنہ عجیب سا منظر ہو جائے گا، زبانیں بھی ہوں گی ہیں بھائی، مسکرا بھی رہے ماشاء اللہ، دانت بھی ہیں، تو یہ زبان کا، آواز کا، ان کا کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کس چیز میں استعمال کرنی ہے؟ حدیث پڑھنے میں کریں، تلاوت کرنے میں کریں، نعت پڑھنے میں کریں، اسی میں کریں گے نا۔ بری بری باتوں میں کر رہے ہوتے ہو بعض اوقات، تو اس میں جو ہے وہ ایسے آواز ہی نہیں آ رہی۔ ہمارے عفیف بھائی کی سب سے زیادہ آ رہی ہے، تو بھائی یاد نہیں کرنا، پھر یس کرنا ہے۔ چلے جی، آج تھوڑے سے ہمارے یہ طوفان بھائی اور ہمارے بغداد بھائی اور ہمارے حذیفہ بھائی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احسن رضا تاری۔ جی محمد احسن رضا۔ احسن یا احسن، چلے جی، محمد احسن رضا تاری۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں، کیا پڑھتے ہیں؟ گریجویشن کر رہے ہیں؟ مدرسہ، جی مدرسہ پڑھتا ہوں، مدرسہ پڑھتے ہیں، اور اسکول جاتا ہوں۔ مسکرا تو اچھے رہے ماشاء اللہ آپ، اضحک اللہ سنک، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زبردست۔ تو ایسے ہی پڑھنا ہے، ہم نے زور زور سے حدیث یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے عفیف بھائی یاد کرا رہے ہیں، آپ نے یاد کرنی ہے، جلدی سے زبانیوں پہ سنانا ہے، تو آپ جیت جائیں گے، ٹھیک ہے حسن بھائی؟ یاد کریں گے؟ چلے بھائی، تو اب آواز نکلنی چاہیے سب کی، اور جلدی سے، اور بس آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے، 3 دفعہ 4 دفعہ میں یاد کرائیں، میں ٹیسٹ لینے والا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، شروع کریں۔ الجمعۃ الجمعۃ حج حج الفقراء، الفقراء، الجمعۃ الجمعۃ حج حج الفقراء، الفقراء، الجمعۃ الجمعۃ حج حج الفقراء، الفقراء، الجمعۃ الجمعۃ حج حج الفقراء۔ الفقراء۔ جی جی،
अफान भाई। الجمعة فقراء हाँ भाई सही कराएं, क्या गलत? अलजुमुअतु الجمعة अलजुमुअतु मीम पर क्या है, जीम पर क्या है, सब पूरा तफसील से बताए ना, आप टीचर हैं पेश, इनके। मीम पर पेश। الجمعة अब ये आप देख लें, अब अफान भाई को सही कराते कराते अफीफ भाई और अफान भाई पूरा प्रोग्राम ऐसा नहीं है एंड हो जाए, हम लोग क्या करेंगे फिर? तो कोशिश करते हैं, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं ना भाई। अल जुमुआतु الجمعة हज्जुल। حج الفقراء हाँ माशाल्लाह, चलें तर्जमा याद करेंगे। जी भाई बगदाद भाई, अरबी सुनाएंगे आप? अरबी सुना है। अरबी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम अलजुमअतु आपने भी मीम को साकिन कर दिया, जम नहीं, जुमुआतु। जुमअतु हज्जुल फुकरा। चले माशाल्लाह, और कोशिश करें सही करने की। जी अलजुमअतु जुमुआतु, जुमुआतु अलजुमअतु हज्जुल फुकरा। फुकरा। फुकरा चले जी, आप तर्जुमे की तरफ आ जाएं अफीफ भाई, वरना जो है वो। प्रोग्राम खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है जी, तर्जुमा याद कराएं। जुमुआ गरीबों का जुमा गरीबों का हज है। हज है। जुमुआ गरीबों का जुमा गरीबों का हज है। हज है। जुमुआ गरीबों का हज है। जुमा गरीबों का हज है। जी हुज़ैफा भाई, अलजुमअतु अरे तर्जुमा सुना दें अब। जुमा गरीबों का हज है। बगदाद भाई, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुम्मा गरीबों का दिन है। दिन है, जुम्मा गरीबों का के हज का दिन है। गरीबों का जुम्मा हज गरीबों है। के हज जुमुआ गरीबों का हज है। जी तवज्जो से हमें याद करना है। जुमुआ गरीबों का हज है। जुम्मा गरीबों का हज है। जुमुआ गरीबों का हज है। जुम्मा गरीबों का हज है। जी जो पैसे वाले होते हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें नेमत अता फरमाया ही होती है और उसका वो दुरुस्त इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो अपना माल खर्च करके अपने पैसों को खर्च करने के लिए कहाँ जाते हैं हज करने के लिए? किसी को पता है जी कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए हज कहाँ करते हैं जाके? मक्का शरीफ। हाँ मक्का शरीफ जाते हैं, काबे का तवाफ़ करते हैं, अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा की बहारें देखते हैं। और अनकरीब वो ज़माना, वो दिन भी आने वाले हैं, ज़ुल्हिज्जा का महीना भी आने वाला है और हाजियों की रवानगी हो रही है, कहीं होने वाली है, तो हज करने जाते हैं, उस पर पैसे भी खर्च होते हैं। अब जो गरीब हैं भाई, हुज़ैफा भाई, पैसे नहीं हैं तो क्या करें? क्या करें पता नहीं। अभी तो आपने पता किया है, हदीस से वक्त नहीं याद की, क्या याद की? जुमुआ किसका हज है? हाँ जुमुआ गरीबों का हज है। हज है। तो वो जुम्मे की तैयारी क्या करें? जुम्मे के दिन तैयारी करनी होती है ना, उसमें गुस्ल करना होता है, मिसवाक करनी होती है, अच्छे कपड़े जो मैसर हैं वो पहने, खुशबू लगाएं और जल्दी जाएं नमाज के लिए। आप तो खैर छोटे बच्चे हैं, आपकी बात अलग है, लेकिन जो बड़े हैं ख़ास तौर पर, तो वो जल्दी जाएं, जाकर बैठे, खुतबा सुने, किसी की गर्दन ना पलांगे। तो ये इस तरह से वो एहतिमाम करेंगे जुम्मे का, तो इंशाअल्लाह उनको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। भाई हज करने के लिए वहाँ नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, बाज़ औक़ात गरीब जो होते हैं वो तड़पते भी हैं, सोचते भी हैं यार हम भी जाते, तो भाई आपके लिए एक सहूलत ये मौजूद है, जुम्मा गरीबों का हज है। तो उसके लिए तो कहीं जाना पड़ता है अफान भाई, कहाँ जाना पड़ता है? हज जी मक्का में। नहीं, वो तो हज करने जाना पड़ता है ना, जुम्मे के लिए कहीं जाना पड़ता है? नमाज पढ़ने। हाँ नमाज पढ़ने तो जाना पड़ता है भाई, ये तो बात है ना, तो नमाज पढ़ने जाएं और उसका एहतिमाम करें, उसकी तैयारियां करें, ठीक है। जैसे बताया, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे, गुस्ल करना, मिसवाक करना और जो है वो खुशबू लगाना और जल्दी जाना, इस तरह की चीज़ों का एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह बहुत सारा सवाब मिलेगा और एक दिन फिर आएगा, अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाअल्लाह वहाँ मक्के मदीने भी जाएंगे, हैं अरफात के मैदान भी जाएंगे। तो हज गरीबों का हज क्या है? जुम्मा गरीबों का हज है। अब ठीक है जी, अब क्या करना है अफीफ भाई? पिक्चर्स देखते हैं जो दिखाएं। हमारे व्यूअर्स ने हमें सेंड किए। दिखाएं और उनको बोल भी दें भाई, जो नहीं भेज रहे हो क्यों नहीं भेज रहा है, भेज दें जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी जो देख रहे हैं, आज का आपको होमवर्क है कि जो आज हदीस हुई वो आप लिख कर अच्छे अंदाज में हमें सेंड करें, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. اچھا عفیف بھائی رسول اللہ ٹھیک لکھا ہے انہوں نے؟ اب تھوڑا دور سے دیکھنے میں آپ کے بھی چشمہ ایسا نہ ہو نمبر بڑھ جائے میرا. ہمیں دور سے دی الف ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک کر لیے گا. ہے گا چلے جی. اور کون ہے بھائی یہ بی بی عائشہ؟ کہاں سے؟ کوئٹہ سے نا جی. ماشاء اللہ، اور ڈیزائننگ بھی بڑی خوبصورت کی. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلم تسلم. ٹھیک ہے جی، اسلم تسلم. ماشاء اللہ. ترجمہ اسلام قبول کرو سلامت رہو گے. ماشاء اللہ. اور آگے نیچے کیا لکھا ہے؟ آئی لو مدنی چینل لکھا ہے. حضرت آپ نے جو اچھا مدینہ لکھا ہے. اور کون ہے بھائی؟ رابعہ ہیں پاک پتن سے. دیکھیں بھائی یہ آپ نے بڑی اچھی ماشاء اللہ کوشش کی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. لیکن بہت بڑا اس طرح لکھا کرے. اب آپ لکھ کر ایسے کلر کر دیں گے ہمیں دور سے نظر ہی نہیں آئے گا، تو ہم کچھ کا کچھ پڑھ رہے ہوں گے. تو اور اچھے انداز سے آپ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی لا تحقرن من المعروف شیئا. نیکی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. کون ہے بھائی یہ؟ محمد اسامہ اتاری اسلام آباد سے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اچھا جی. اتار ہمارے مرشد ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. ماشاء اللہ. اور بنایا کیا کیا حفیظ بھائی انہوں نے یہ بتایا آپ؟ یہ بورڈ بنایا ہوا ہے شاید. اور بورڈ کس پہ؟ پانی پہ تیر رہا ہے جی. ہوا. اچھا یہ کوئی بل بورڈ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، پانی پہ نہیں تیر رہا. چلے ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمایا. جی نیکسٹ. جی حدیث شریف. فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المؤمنون حینون لینون. مومن لوگ نرم دل نرم ہیں، نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اور بہت سارے دل بنا کر بھیجے ہیں. واہ بھائی واہ. زہرا اتاریاں ہیں لاہور سے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. مومنوں کے دل ایسے ہونے چاہیے، نرم طبیعت. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. حدیث مبارکہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. ماشاء اللہ. اب دعا جس کلر میں لکھا ہے وہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، عبادہ بھی بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. اور مخل جو ہے وہ آپ نے لائٹ کلر تھا. جی دعا عبادت کا مغز ہے. زہرا اتاریہ لاہور. مغز کسی کو پتہ ہے مغز کیا ہوتا ہے؟ دماغ. جی مغز کیا ہوتا ہے؟ ہاں دماغ ہوتا ہے نا. مغز گائے وغیرہ کا کھاتے بھی ہیں، مغز کھا رہے. تو انسان کا دماغ بیسک ہوتا ہے. وہ نہیں ہو تو پھر کیا کریں گے ہم بغداد بھائی؟ کچھ سمجھ پڑے گی؟ کچھ نہیں سمجھ. مین ہوتا ہے نا. تو دعا جو ہے وہ عقل ہی نہیں ہوگی. عقل ہی نہیں ہوگی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، بیس ہے. بڑی زبردست چیز ہے دعا. ماشاء اللہ. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. جی حدیث پاک ہم نے یہ پڑھائی تھی. ہند کیرلا سے ہیں. کون ہے بھائی؟ مجتبیٰ اتاری ہیں. ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور بنایا کیا ہے انہوں نے عفیف بھائی؟ ڈیسک بنائی اور اس پر کاپیز اور انک رکھی. زبردست ماشاء اللہ. بڑی محنتیں کی ہیں. زبردست. جی نیکسٹ. جی فرمان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. درود پاک نہیں لکھا آپ نے عفیف بھائی؟ آپ کو دکھ رہا ہے کہیں؟ نہیں تو درود پاک تو لکھنا چاہیے. احب اللہ. اللہ پاک سے محبت کرو. جی اور شعر آگے کوئی ہو صبح میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ماشاء اللہ. بنت بشیر فیصلہ آباد سے. اور صبح کا منظر بنایا. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. سہانی صبح ہیں. درخت کے وہ ڈالیاں ہیں اور بیچ میں سے سورج نکل رہا. ہوا بھی چل رہی ہوگی، پرندے اڑ رہے پیچھے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. اسلم تسلم. اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. مسلمان ہیں اتار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. کون ہے بھئی یہ؟ کنزہ اتاری فرام
چکوال، ماشاءاللہ یہ انداز بہت بہترین تھا، ہے بغیر کسی مدد کے آرام سے پڑھ لیا دور سے، بہترین ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی عفیف بھائی پوری ہو گئیں اور بھی ہیں بھی؟ ختم ہو گئی شاید ختم ہو گئیں، تو آپ بتائیں یقیناً ختم ہوئی ہیں شاید ختم ہوئی ہیں؟ یقیناً۔ جی تو اب کہاں چلنا ہے اور آپ نے بتانا ہے پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ جی تو پکچر آف دا ڈے جو آج ہماری پکچر آف دا ڈے ہے وہ ہے اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامت رہے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ یہ ہے کنزہ عطاریہ فرام چکوال سے۔ آپ کی پکچر بہت ہی اچھی ہے اور اس میں بڑا بڑا بھی لکھا ہوا ہے اور صاف اور جو ڈارک بھی لکھا ہوا ہے، تو اور سمجھ بڑی آ رہی ہے۔ محنت بھی کی ہے۔ کس چیز کے پھول بنائیں یہ احسن بھائی؟ پھول بنائے ہوئے نا، کس چیز کے ہیں نہیں پتا؟ چلے کوئی بات نہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ سیگمنٹ ہے ہمارا کلام۔ جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا۔ کیا ہوا، آوازیں کہاں چلی گئیں بھائی؟ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے حمزہ بھائی۔ کیسے ہیں حضرت، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں بڑے دنوں بعد آئے۔ جی آپ کے بھی پیپر چل رہے تھے؟ جی اچھا، کون سی کلاس کے؟ میٹرک۔ واہ بھائی واہ، میٹرک میں آ گئے ماشاءاللہ، تو بورڈ کے پیپر ہے؟ جی اچھا، تو پوزیشن آ رہی ہے پھر پورے کراچی میں؟ انشاءاللہ۔ چلیں، یہ تو اب آپ کے پیپرز پہ ہوگا، آپ نے کیا لکھا ہے، کیسے پیپرز کیے ہیں، اس کے مطابق ہی کامیاب ہوں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں مدینے چلا۔ میں مدینے چلا، سبحان اللہ۔ میں کہاں چلا؟ مدینے چلا، انشاءاللہ آج نہیں تو کل صحیح۔ جی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا 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 میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، میرے صدیق
چلا اور رغمت صدا اور رغمت صدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا گرم میرے گندے قدم اور ان کا گرم میرے گندے قدم اور ان کا گرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت کلام میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا ہوا پھر کرم ہو گیا مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ہاں مدینے جانا ہے تو اس کے شوق کا بھی اظہار کرے نا اور وہ کتنا خوبصورت شعر ہے نا میرے گندے قدم اور سنا دے ذرا دے میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک حمزہ بھائی کو اور برکت عطا فرمائے اور یہ بھی مدینے جائیں ہم بھی مدینے جائیں اور سب مدینے جائیں ماشاء اللہ جی عفیف بھائی اب کچھ کالز وغیرہ بھی لیں گے آپ نہیں لیں گے سوال تو دیا تھا جواب لیں گے چلیے کر پڑتے ہیں کالز کی طرح لیں سوال جواب بھی لیں رپلائی بھی دیں باتیں کریں آپ جی کالز کی طرح میرا نام عائشہ تاریہ میں ریمیا خان سے عرض کر رہی ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی تیسرے پارے میں ہے کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل آواز اتنی نہیں ہے یہ احسن بھائی تو آرام سے بیٹھے ہوئے بغداد بھائی بھی شاید کوئی ناراضگی وغیرہ چل رہی ہے
تو باقی کیا کرے پھر عفان بھائی تو شاید بولتے ہی ہلکا ہیں, ایک لے دے کے رہ جاتے ہمارے حذیفہ بھائی, تو ہم کر لیں تینوں پہ. آواز آنی چاہیے. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی ماشاء اللہ آپ کچھ آوازیں آئیں. جی میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں, میں پیارے حفیظ بھائی اور میرے پیارے وقار بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سورہ فیل اما پارے میں ہے. یہ پان سے برپنا پیٹے چلا ہے الفت کے راستے پہ, فرشتے ہیں رات سے ٹکرا ہے یہ گوگی ہے تیرا مایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی نظر بد سے محفوظ رہیں, بہت اچھے انداز سے آپ کلام پڑھتے ہیں. جی نیکسٹ. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں صدیق آباد سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ فلق 30ویں پارے میں ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جی کیا سوال پوچھا تھا آپ نے عفیف بھائی؟ سورہ فیل کون سے پارے میں؟ انہوں نے کیا بتایا ہے؟ سورہ فلق کون سے پارے؟ تو آپ لیکن سورہ فلق بھی کون سے پارے میں؟ وہ بھی 30ویں پارے میں, اور سورہ فیل بھی 30ویں پارے میں. چلے آپ نے ایک طرح سے تو جواب درست دیا ہے, ہاں, لیکن ہمارے سوال کا نہیں دیا. ہمارا سوال تھا سورہ فیل کون سے پارے میں ہے. چلے جی اب عفیف بھائی کے سیگمنٹ کی طرف چل رہا ہے. عفیف بھائی کیا لائے ہیں آج آپ؟ دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں لائے ہیں. دین کی پیاری باتوں میں کیا بتائیں گے؟ سب پہلے بڑھتے ہیں دین. اچھا پہلے پڑھتے پھر خلاصہ بتاتے نا پہلے, پھر ہم تیار کر لیتے, ذہن بنا لیتے کیا سننے والے ہیں آج ہم. ہر سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بتانا چاہیے. ہر سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بتانا چاہیے. نہیں بڑھانا. ابھی اور تفصیل کیا ہے اس میں, تو چلتے پھر سیگمنٹ کی طرف اور پھر کچھ آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی, تو سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. آپ کو اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, دین کی پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے, ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں بتانا چاہیے جب تک ہمیں وہ بات کنفرم نہ ہو. ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں بتانا چاہیے جب تک ہمیں وہ بات کنفرم نہ ہو. سنی سنائی پوچھ لیں ان سے کیا ہوتا ہے یہ, جی پوچھ لیں. جی عفان بھائی یہ سنی سنائی کیا ہوتا ہے, مطلب سنی سنائی بات کیا مطلب؟ یہ سنی سنائی ہوتا کیا ہے یہ پہلے بتائیں. اور مائک کتنا دور کیا ہوا آپ نے, آواز کہاں جائے گی آپ کی؟ سنی سنائی کیا مطلب؟ جی احسن بھائی سنی سنائی, یہ تو آرام سے ریلیکس, چلیں آپ بیٹھے رہیں مسکرائیں. حذیفہ بھائی سے پوچھ لیتے. جی ہم نے کوئی بات سنی ہے تو ہے نا, وہ ہے نا آگے کسی کو بتانی نہیں چاہیے جب تک ہے نا. ابھی تو میں آپ سے سنی سنائی کا مطلب پوچھا ہوں کہ سنی سنائی, تو یہ صحیح بتایا جیسے سنی سنائی کوئی اس کی وہ نہیں ہوتی کہاں سے کیا ہوا, بس ادھر یہ اس نے اس سے کہی تھی, اس نے اس سے کہی تھی, اس نے سنی تھی, اس نے سنی تھی, اس نے اس سے سنی تھی, بس یوں سنی 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 چل رہی ہوتی ہے. اصل میں اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے, اب آپ بھی ابھی بھی جو باتیں سنی رہے نا, یہ کچھ اور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, باتیں تو سنتے ہی ہیں حذیفہ بھائی, باتیں تو سنتے ہی. ایک ہوتا ہے وہ اوتھینٹک باتیں, اور ایک ہوتا ہے ایسی گپے, ادھر سے کسی نے کسی کے بارے میں کچھ بول دیا اور ہمیں کہیں سے پہنچ گئی, کوئی تصدیق نہیں اور وہ ہم شروع ہو گئے, وہ ہیں سنی سنائی حذیفہ بھائی. ورنہ ساری سنتے ہیں, یہاں بھی تو باتیں سنی رہے نا, تو یہ تو ہم بتائیں گے آگے. اور ایک ہوتا ہے بس کسی کے بارے میں کچھ بھی کہیں سے بھی آ گئی اور ہم نے بھی آگے پتہ نہیں ہوں کیا تھا. چلے جی آگے. تو اس کے بارے میں کنفرم نہ پتہ. آج کل ایسا دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا جو بات سنتے ہیں فوراً آگے شیئر کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں ایسے شخص کو جھوٹا فرمایا گیا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کر دے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی کہیں سے جو بات سنیں اسے فوراً آگے نہیں شیئر کرنا چاہیے, پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے, جب وہ کنفرم ہو تو پھر آگے بڑھانا چاہیے. جی تو سنی سنائی باتیں کیا کرنی ہے,
आगे नहीं बतानी। क्या क्या होती है मसलन, अब बताया सुनी सुनाई बातें मसलन क्या चलती है जी हुज़ैफा भाई, क्या क्या होती हैं? जैसे जैसे किसी ने एक तो पता है आपकी मुझे ही नहीं सुनाई दे तो फिर फ़ायदा, इतनी तो बोलेंगे मुझे तो सुनाई दे आपकी आवाज़। कोई ना हमको है ना किसी के बारे में जैसे कि बुरी बात बोल रहा है ठीक है। कि ना वो यूं करता है, हाँ है ना, हमने ना उसको बता दिया। हाँ। जब तक हमको कंफर्म नहीं होगा तो हम उसको नहीं बताएंगे। अच्छा, कि किसी ने किसी के बारे में बताया कि ये चोरी करता है, हमने आगे पूरी क्लास में मशहूर कर दिया है तो चोर है। तो आपको कैसे पता ये चोर है? ये पेंसिलें चुराता है, हमने पूरे मोहल्ले में भी बता दिया कि ये पेंसिलें चुराता है। वो गरीब बेचारा कुछ भी नहीं हो सकता, वो अपनी पेंसिल ले रहा हो कहीं से, किसी ने देख कर कुछ समझा और बेचारे को चोर बना दिया है, और हम फैलाने वाले बन गए सारे मोहल्ले के अंदर। जी बगदाद भाई, और क्या होती है सुनी सुनाई बातें जो चलती हैं बच्चों में? मिसाल समझा रहे हैं वो, ठीक है जी, समझाएं हमें, आराम से बैठ जाए हम समझ जी। अगर किसी ने सच ना बोला हो, अगर झूठ बोल दिया, सिर्फ उसने एक बार झूठ बोला और उस बंदे को पता चल गया और फिर उसने पूरी जगह फैला दियो, फिर उस बेचारे, फिर उसे ये ना पता हो कि ये उसने सिर्फ इस बार झूठ बोला, वरना ये झूठ नहीं बोलता, और उसने फैला दिया, तो ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक नई भाई लेकर आया, नहीं जिसने एक दफ़ा झूठ बोला और हमने सारे में फैला दिया कि झूठ बोलता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो भाई वो झूठ क्यों बोल रहा है, एक दफ़ा भी क्यों बोल रहा है भाई? उसको नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको तो समझाए पहले। अगर उसको हाँ आपको एक सवाल करना। अच्छा चले जी, सवाल कर ले। अगर किसी ने वाला बापा जान ने वाकया सुनाया था ना जी, कि अगर एक शेर था, हाँ वो सब जानवर ने शेर से कहा था कि अब आप हमारा शिकार मत करने आना, अच्छा हम लोग जो है खुद रोज़ कुरान को वो दाजी करेंगे, फिर जिसका नाम निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उसको खा लेना। एक दिन खरगोश का नाम निकला, खरगोश लेट आया और फिर उसने शेर के सामने झूठ कहा था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए झूठ कहा था कि हम 2 खरगोश था, हम आपके पास आए थे, मगर हमारे अलावा एक और भी शेर था, और उस झूठ दूसरे वाले खरगोश को उसने खा लिया था। मैं तो बच के आप इस वाले शेर के पास आया हूँ। तो फिर वो जो शेर कहता है मैं तुम्हारा बाद में शिकार करूंगा, पहले तुम मुझे दिखाओ वो शेर वहाँ पर। अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जल्दी एक कुएं के पास ले गया और फिर उसके अंदर शेर जो है अपना साया और खरगोश का साया दिखने लग गया, और फिर वो कुएं के अंदर कूद गया और नहीं, और फिर उसकी जान भी गई। तो अभी क्या करना है इसमें आगे? अब इससे तो सवाल कहाँ है इसमें? सवाल ये था कि हम जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। सवाल देखिए यहाँ ये जो कहानी है ना, अव्वल तो कोई ऐसा शेर होता नहीं है, ऐसी बातचीतें चलती हैं, कुरानदाजी होती है, इसमें हो रही है ना। तो यहाँ पर ये नहीं सिखाना है कि झूठ बोलना सच बोलना, यहाँ मकसद कुछ और सिखाना था, ठीक है। तो ये इस तरह की अब देखें ऐसी कोई बातचीतें होती हैं, कोई जंगल में कुरानदाजियाँ होती हैं, कोई ऐसा कोई जंगल देखा आपने ऐसे? तो वहाँ पे ये तो एक फ़र्ज़ी कहानी होती है, बात समझाने के लिए होता है। तो इसमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, नहीं कि उसने यूँ बोला, और जान बचाना तो बहुत ज़रूरी होता है, उसकी फिर अपनी जगह सूरतें भी। अभी ये मदनी मुज़ाकरे में ही सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाह इसकी वजाहत फरमा देंगे कि अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि जान बहुत कीमती है, उसको बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त भी हुआ करती है, ठीक है, समझ गए। अब बाकी डिटेल इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में। चले जी, अभी वक्त है हमारे पास हफीफ भाई, या अब वक्त तो नहीं है, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया, तो हमने स्टोरी सुन ली आज, हैं, ये भी एक हो गया। हमारे बगदाद भाई ने स्टोरी सुना दी थी, हैं भाई, थी तो मज़ेदार माशाअल्लाह। चले भाई, तो फिर अब इस्लामिक हिस्ट्री इंशाअल्लाह कब सुनेंगे अब हम? अगले एपिसोड कब आएगा? पीर को जी, इतवार को आएगा, तो वो रिकॉर्डेड होता है। उसके बाद पीर, मंगल, बुध, जुमेरात आता है लाइव प्रोग्राम मेरा प्यारा जो देखते हैं अच्छी बात है, जो नहीं देखते वो रिपीट में देख सकते हैं, रिपीट में नहीं तो किड्स मदनी चैनल के नाम से यूट्यूब पर चैनल मौजूद है, फेसबुक पर भी, दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। जी हफीफ भाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जाएं यूट्यूब चैनल पर किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए या नई पोएम आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ
ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین